الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسمع ما لا تسمعون وأرى ما لا ترون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدفن كل ميت منها خلقناكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کے احسانات میں سے ایک بڑے احسان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب تھا، اور وہ انتخاب اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے کیا، اور انتخاب کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنا محبوب، اپنا چناؤ، اپنا انتخاب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، اللہ چاہتے تو کسی بھی مخلوق میں سے اپنے محبوب کا انتخاب کر لیتے، لیکن اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہوا کہ اس نے حضرت انسان کا انتخاب کیا۔ دوسرا بڑا احسان اللہ رب العزت کا یہ ہوا کہ اللہ چاہتے تو محبوب کا انتخاب کرنے کے بعد اپنے پاس عرش پر اسے بٹھا لیتے، اپنے پاس لے جاتے، کسی کو سوال کرنے کی، کسی کو اشکال کرنے کی، اعتراض کرنے کی جرت نہ ہوتی، لیکن اس کا بڑا احسان یہ ہوا کہ اس نے اپنا محبوب چن کر ہمارے حوالے کر۔ اللہ رب العزت کے ان احسانات میں سے چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا
کہ اللہ رب العزت نے ہم میں سے انتخاب کیا، ہم انسانوں میں سے انتخاب کیا۔ اللہ رب العزت خود سورہ 3 میں اعلان فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو سب سے بہترین ڈھانچے اور سانچے میں پیدا کیا، سب سے بہترین ڈھانچے اور سانچے سے تیار کیا، سب سے بہترین بنایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی مخلوق میں سے انسان سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں ہے۔ تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العزت کے محبوب بندے جن کا انتخاب انسانوں میں سے ہو۔ لیکن میں یوں کہوں گا کہ یہ ہرگز نہ سمجھیے کہ جس طرح کے ہم انسان ہیں اس طرح کے وہ بھی، بلکہ وہ نفوس کے اعتبار سے، وہ طہارت کے اعتبار سے، وہ پاکیزگی کے اعتبار سے، وہ جلال کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے، شان و شوکت کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، سربلندی کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے اعلیٰ، ارفع، افضل ہے۔ اور انسان اپنے نفوس کو جتنا پاک کر لے، اپنے وجود میں جتنا کمال پیدا کر لے، اپنے وجود میں جتنا جلال لے آئے، اپنے آپ کو جتنا چاہے خوبصورت کر لے، کبھی بھی اس مرتبے اور مقام کے لاکھویں کروڑویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے ایک دو مثال عرض کی تھی، اس سے پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ نبی کا مرتبہ سمجھو، نبی کا مرتبہ سمجھو۔ شاید ہم نے نبی کا مرتبہ نہیں سمجھا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم پیغمبر کی مثال دیتے ہیں تو خود کو انسان سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑی بدقسمتی ہی یہی ہے کہ ہم پیغمبر کی مثال دیتے ہیں تو خود کو انسان سمجھنے لگتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا پانی بے شمار ہے، ان کو بند کر کے دیکھو، کھلا چھوڑ کر دیکھو، لیکن زمزم کا مقابلہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا حجر اسود پتھر ہے، دنیا میں لاکھوں پتھر آپ کے بھی ارد گرد پڑے ہوئے ہیں، پہاڑوں پر، نہروں کے کناروں پر، لیکن کبھی کسی شخص نے ان پتھروں کو سلام اور میں نے جو سب سے آخری بات ذکر کی تھی وہ یہ تھی کہ اماں عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتا ہوا دیکھ کر ان کے پیچھے گئیں تاکہ میں جا کر وہاں سے دیکھوں کہ میرا اور آپ کا پیغمبر قضائے حاجت کے لیے، رفع حاجت کے لیے کیسے تشریف رکھتے ہیں اور کس طرف رخ انور کرتے ہیں۔ اور فرماتی ہے میں وہاں گئی، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہو کر واپس لوٹ چلے تھے، اور آپ کے قدموں کے درمیان، جہاں پر آپ تشریف فرما تھے، آپ کے قدموں کے درمیان کوئی بھی چیز نہیں تھی، وہاں سے خوشبو پھوٹ رہی، وہاں سے خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ میں دیکھنے کچھ گئی اور میرے سامنے پیش کچھ آ گیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپسی میں پوچھا یا رسول اللہ، میں امت تک آپ کا قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا اور رخ انور کا کرنا دیکھنے کے لیے گئی، لیکن میں نے وہاں پہ عجیب چیز دیکھی کہ آپ قضائے حاجت کے لیے جس جگہ پر بیٹھے، آپ کے قدموں کے درمیان کوئی بھی چیز نہیں تھی، بس خوشبو ہی خوشبو تھی۔ یہ کیا فلسفہ ہے؟ یہ کیا فلسفہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم نہیں جانتی کہ اللہ نے انسانوں کو
دنیا کی مٹی سے پیدا کیا ہے اور نبی کو جنت کی مٹی سے پیدا کیا، اور جنت کی مٹی مٹیوں میں سے ایک مٹی ہے، لیکن مٹیوں جیسی نہیں۔ اللہ رب العزت نے عام انسان کو دنیا کی مٹی سے پیدا کیا، اور دنیا کی مٹی کی خاصیت یہ ہے، دنیا کی مٹی کی خاصیت اور خصوصیت یہ ہے کہ انسان جب قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے تو قضائے حاجت سے فارغ ہوتا ہے، تو جس جگہ پر وہ بیٹھتا ہے اس جگہ پر گندگی ہوتی ہے، اس جگہ پر غلاظت ہوتی ہے، اس جگہ پر آلودگی ہوتی ہے، اس جگہ پر فضلات ہوتے ہیں، بدبو آتی ہے۔ جنت کی مٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ پاک پیغمبر جس جگہ پر قضائے حاجت کے لیے بیٹھے وہاں پر کوئی چیز نہ ملی سوائے خوشبو۔ جنت کی مٹی سے بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے وہ تمام خصوصیات جو جنت کی مٹی میں تھی وہ ساری کی ساری پیغمبر کے وجود میں رکھ دی۔ پیغمبر کے وجود میں کیسے رکھی کہ آپ سو کر اٹھتے نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ جب ہم سوتے ہیں ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہماری نیند ناقض وضو ہے، ہمارے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ہوا خارج ہو جاتی ہے، آپ سوتے ہیں اور اٹھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھنے لگتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ جو نیند ہے یہ کمزوری ہے، نیند ہے یہ کمزوری ہے، انسان تھک جاتا ہے، انسان کے جسم میں نقاہت اور تھکاوٹ آ جاتی ہے اور انسان کا بدن ٹوٹنے لگتا ہے۔ جب تک وہ نیند پوری نہ کرے اسے چین نہیں آتا ہے، وہ سو کر اٹھتا ہے اور اس کی طبیعت میں وہ جو اضطراب تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اور اسے چین اور سکون مل جاتا ہے۔ یہ دنیا کی مٹی کی فطرت ہے، یہ دنیا کی مٹی کی فطرت ہے۔ اللہ نے جنت کی مٹی کو کمزوری سے پاک رکھا ہے، اور جنت کی مٹی میں نہ تھکاوٹ ہے، نہ نقاہت ہے، اور نہ ہی کمزوری ہے، بلکہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل ذکر الہی میں، یاد الہی میں چلتا رہتا ہے، اور مجھے اپنے جسم کی توانائیوں پر، اپنے جسم کے اعضاء پر پورا قابو اور دسترس رہتا ہے، جس کی وجہ سے میرا وضو ٹوٹتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے انسان ہے، لیکن انسانوں جیسے۔ جنت میں جو محلات بنے حدیث میں آتا ہے ان محلات کی دیواروں سے مجھ کو عنبر کی خوشبو آتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے بدن اطہر سے جو پسینہ نکلتا ہے اس سے بھی مجھ کو عنبر کی خوشبو آتی ہے، اس لیے کہ جس مٹی سے وہ محلات بنے اسی مٹی سے جس میں اطہر بھی بنا، اسی مٹی سے جسد اطہر بھی بنا۔ ہمارے بدن سے ذرا سی گرمی سے، ذرا سے پسینہ آنے سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ہم قریب بیٹھے شخص سے یہ کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے نہا کے آؤ، کپڑے بدل کر آؤ، تمہارے پسینے کی وجہ سے ہمارا یہاں پہ بیٹھنا محال ہو گیا۔ ابتدائی اسلام میں اہل عرب شدت کی گرمی اور تپش کی وجہ سے اون کے موٹے لباس پہنتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جب تم نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آؤ تو تم پر غسل کر کے آنا واجب ہے، تم پر غسل کر کے آنا واجب ہے، صرف اس لیے کہ عرب کی شدت کی گرمی، کام کاج کی تھکاوٹ، پسینوں کا آنا اور ان کے
کے لباس کی وجہ سے جو پسینہ آتا تھا، مسجد کی چھت چھوٹی تھی اور پسینے کی وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے دن غسل کر کے آنا واجب ہے، اس لیے کہ تمہارے پسینے کی بدبو کی وجہ سے دوسرے نمازی تنگ ہے۔ اور خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جمع کیا جاتا، ان کو شیشیوں میں رکھا جاتا اور خوشبو کے مقابلوں میں لگا کر پیش کیا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے ایسی مہک، ایسی خوشبو پھوٹتی ہے کہ روئے زمین کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ میں سے کس کس نے حج یا عمرہ کیا؟ کسی شخص نے حج عمرہ کیا ہو، طواف کرتے ہوئے اسے حجر اسود کا بوسہ لینے کی توفیق نصیب ہوئی، اسے حجر اسود کو استلام کرنا، اس کے قریب ٹھہرنا نصیب ہوا۔ کسی شخص نے حجر اسود کی آنکھیں دیکھی، کسی شخص نے حجر اسود کے کان دیکھے، کسی شخص نے حجر اسود کی زبان دیکھی، نہ کسی نے کان دیکھے، نہ کسی نے آنکھیں دیکھی، نہ کسی نے زبان دیکھی۔ یہ میں ایک پتھر کی خصوصیت بتا رہا ہوں جو جنت سے آیا ہے، ایک پتھر کی خصوصیت۔ تم انسان کی عظمت کا مقابلہ کرتے، تم نبی کی عظمت سے مقابلہ کرتے۔ دنیا میں پتھر بھیجا جنت کا، آپ نے فرمایا حجر اسود جنت کا ایک ایسا پتھر ہے جس کی 2 آنکھیں، 2 کان اور 1 زبان ہے۔ کسی بھی حاجی سے پوچھ کر دیکھو، کسی بھی عمرہ کرنے والے سے پوچھ کر دیکھو کہ اس کو کہیں اس کے کان، ناک اور زبان نظر آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا پتھر ہے، ایسا پتھر ہے کہ اپنے استلام کرنے والوں کو قیامت کے دن ان کی شفاعت کا ذریعہ اور باعث بنے۔ حجر اسود کو جو بوسہ دیتے ہیں، حجر اسود کو جو دور سے استلام اور سلام کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنے بوسہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے، اپنے استلام کرنے والوں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو سنتا ہے اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ان کے حق میں گواہی دے۔ اب ذرا غور کیجیے، ہر سال جب حج ہوتا ہے لاکھوں کی تعداد میں انسان وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کرتے ہوئے کوئی حجر اسود کو موقع ملتا ہے، بوسہ دیتا ہے، کوئی دور سے سلام کرتا ہے، حجر اسود دیکھتا بھی ہے، سلام سنتا بھی ہے، ایک ایک کو پہچانتا بھی ہے۔ قیامت کے دن ایک ایک کی گواہی بھی دے گا، اس لیے کہ میرے نبی کی زبان سے جو جملہ و کلمہ نکل گیا مجھے اس کے برحق ہونے پر اتنا ہی یقین ہے جتنا اس دن کے نکلنے کا اور رات کو سورج کے غروب ہونے کا۔ یہ ایک پتھر کی خصوصیت ہے، اور یہ خصوصیت پتھر پہ کس نے رکھی؟ اللہ رب العزت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا انی اسمع ما لا تسمعون وارى ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم ذرا غور کی۔ جس دن پہلی دفعہ پہاڑ کی چوٹی پر کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام نے فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، لوگوں اللہ کے دین کو مان لو ورنہ بڑے سخت دردناک عذاب میں گرفتار کر دیں۔ یہ پہاڑ کی چوٹی میں کھڑا کر کے قوم کو خطاب کروانے کا مقصد کیا تھا؟ سمجھانے کا مقصد کیا تھا؟ بتانے کا مقصد کیا تھا؟
اس نبی کی طرف دیکھو، یہ تجھے ظاہری طور پر بلندی پہ نظر آ رہا ہے، اور ظاہری طور پر تم پہاڑ کے دامن میں ہو، یہ چوٹی پر ہے، پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا شخص جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ سکتا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے۔ عام دنیا داری مثال سے قوم کو سمجھا دیا کہ میرا اور آپ کا نبی جو ہے وہ ایسے مقام مرتبے پر فائز ہے، جو کچھ نبوت کی آنکھوں سے میرا نبی دیکھ سکتا ہے تم دیکھ۔ انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ سکتا ہوں تم دیکھ نہیں سکتے ہو۔ میرے اور آپ کے نبی نے اللہ رب العزت کے پاس عرش پہ حاضری دی، عرش کو دیکھا، لوح کو دیکھا، محفوظ کو دیکھا۔ میں اور آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے جبریل امین کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا۔ ہم جبریل امین کا تصور بھی کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے جنت کی براق کو دیکھا، ہم اس کا تصور بھی کر رہے ہیں۔ وہ براق نہیں ہے جو کیلنڈروں پہ چھاپ کر ہم اپنی دکانوں پہ لگاتے ہیں، براق وہ ہے جو میرے اور آپ کے نبی نے دیکھی ہے۔ اگر آپ اس براق کے ڈھانچے اور سانچے بنانے لگے تو میرے نبی کی نظر کے قریب پہنچ گئے۔ اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی کے دیکھی ہوئی چیز کو انسان دیکھے وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے کہا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھ۔ میرے نبی نے جنت کو دیکھا، میرے نبی نے جنت کے محلات کو دیکھا، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ میرے نبی نے جہنم کو دیکھا، میرے نبی نے جہنم میں جلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے نبی نے فرشتوں کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا، میرے نبی نے عرش کو دیکھا، لوح کو دیکھا، محفوظ کو دیکھا۔ میرے نبی نے عرش معلیٰ کی سیر کی۔ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اور آپ وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں۔ انی ارا ما لا ترون، میرے نبی نے جو کچھ دیکھا وہ تم دیکھ۔ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، اور جو میرے نبی نے سنا تم سننا۔ میرے نبی نے فرشتوں کو آسمان سے اترتے دیکھا، ان کے قدموں کی آہٹ کی آواز کو سنا، ہم سن نہیں سکتے ہیں۔ میرے نبی نے وحی کی آواز کو سنا، ہم سن نہیں سکتے ہیں۔ میرے نبی نے معراج کی رات کلموں کے چلنے کی آواز کو سنا، ہم سن۔ میرے نبی نے جنت میں اپنے آگے قدموں کے چلنے کی آہٹ کو سنا، پوچھا کس کی ہے؟ میں اور آپ سنیں، ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو میں یوں کہوں گا شاید بدبختی ہے، بدقسمتی ہے کہ جب ہم پیغمبر کی مثال دیتے ہیں تو خود کو انسان سمجھنے لگتے ہیں۔ آگے چلیے، اس سے بڑی خصوصیت، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ جب پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، تو نبی علیہ السلام کے جسد اطہر جسم مبارک کو جب قبر مبارک میں اتار دیا، جب قبر مبارک میں اتار دیا گیا تو اللہ نے اس زمین کے ٹکڑے کو عظمت دی۔ اللہ چاہتے تو عرش پر لے جاتے، اللہ چاہتے زمین کے کسی اور خطے اور حصے کو وہ مرتبہ اور مقام دے دے۔ رب کی مخلوق میں سب سے زیادہ اعلیٰ عرفہ مقام والا، بلندی والا، ترقی والا افضل اگر کوئی ذات اور ہستی ہے وہ میرے اور آپ کے نبی کی، وہ میرے اور آپ کے نبی کی ہے۔ اللہ نے اس اعلیٰ و عرفہ ہستی کو زمین کے جس حصے پر لٹایا، زمین کے جس حصے پر لٹایا تو کائنات کی سب سے محترم ہستی وہاں پر لیٹ گئی، محترم ہستی وہاں پر لیٹ گئی، اور زمین کا جو حصہ اس محترم ہستی کے وجود سے مل گیا
زمین کا وہ حصہ جو اس محترم ہستی کے وجود سے مل گیا. میرا عقیدہ یہ ہے کہ روئے زمین کی کوئی بھی چیز اس زمین کے اس حصے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ زمین ہو، وہ عرش ہو، وہ لوح ہو، وہ کرسی ہو، کوئی بھی چیز پیغمبر کے وجود سے لگنے والی زمین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اس لیے کہ لوح بھی مخلوق ہے، کرسی بھی مخلوق ہے، عرش بھی مخلوق ہے، اور مخلوق میں سب سے افضل میرے نبی کا وجود ہے. اور جو وجود سے مل گیا، جو وجود سے مس ہو گیا، اس کی عظمت اور شان کا کوئی چیز مقابلہ. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی، روح قبض ہو گئی. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں، دفن کرنے کے بعد ہمیں حکم یہ ہے کہ 3 مٹھیاں مٹی کی بھرو، 3 مٹھیاں مٹی کی بھرو، پہلی پکڑ کر کہو منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تجھے پیدا کیا گیا. وفیہا نعیدکم، آج اسی مٹی میں تمہیں لٹا دیا گیا. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور جب میرے رب کا حکم ہوگا تو اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا. تو کیا سمجھ آتی ہے کہ جس مٹی سے انسان پیدا ہوتا ہے اسی میں لٹا دیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے. آج بھی جو لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسجد نبوی میں اس نشان زدہ جگہ پر پہنچ کر نوافل ادا کریں، ہم بھی جنت کے مقیم ہو جائیں، کچھ دیر جنت میں پہنچ کر ہم بھی سکون ہے لے لیں. ہر ایک کی کوشش ہے جانے والے، اللہ سب کو وہاں پر جانا نصیب کرے، سب کو وہاں پر عبادت کرنے کا موقع عطا کرے. آپ نے فرما دیا کہ یہ جنت ہے، اور پھر فرما دیا انا و ابو بکر و عمر خلق من تراب الجنہ، مجھے ابو بکر اور عمر کو جنت کی مٹی سے پیدا کیا. پیدا بھی جنت کی مٹی سے کیا گیا، لوٹایا بھی جنت کی مٹی میں کیا، اور قیامت کے دن اٹھایا بھی جنت ہی سے جائے گا. اور اللہ نے میرے نبی کے وجود میں وہ قوت، وہ توانائی روح کے قبض ہونے کے باوجود برقرار رکھی، اور اس جنت کی مٹی کو جو ٹکڑا جہاں پہ آپ آرام فرما رہے ہیں اسے حکم دے دیا اگرچہ تو جنت کی مٹی ہے لیکن تجھے حکم یہ ہے کہ تجھے میرے نبی کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، تجھے میرے نبی کو کھانے کی اجازت ہے نہیں ہے. حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، حضور نے فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ تو میرے نبی کے وجود کو کھا، تیرے لیے نبی کے وجود کا کھانا حرام ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح نبی محترم کو جسد اطہر میں اتارا تھا آج بھی اسی طرح، اور قیامت کے دن جب وہاں سے اٹھیں گے اس وقت بھی اسی طرح ہوں گے. زمین کی مٹی جو ہے وہ آپ کے کفن مبارک کو بھی میلا. ہم تو یوں عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو محمد کا سچا غلام ہوتا ہے مٹی اس کے کفن کو میلا، اور ایک غلام کی جب اتنی عظمت ہے تو جن کی وجہ سے ملی ہے ان کی کیا عظمت اور مقام. اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے بہترین
مخلوق کی قسم حضرت انسان میں سے اللہ نے فرمایا انسان کی عظمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. پھر انسان میں سے کامل اور اکمل ذات انبیاء کی کو چنا. ان میں سے ان انبیاء کی اولاد میں سے نبی محترم کو بیچ کر فرما دیا ان کی عظمت کا مقابلہ اب انبیاء بھی نہیں کر سکتے. ان کی عظمت کا مقابلہ اب انبیاء بھی نہیں کر سکتے. تو میں یوں کہوں گا کہ اس شخص کی بدبختی ہے, بدقسمتی ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح انسان ہے جس طرح میں ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے لیکن سب سے زیادہ نفاست والے, سب سے زیادہ عظمت والے, سب سے زیادہ بلندی والے. اللہ نے فرما دیا میں نے تم میں سے چنا اور احسان کر کے تم میں واپس بھیج دیا. محبوب میرا رہے گا لیکن پاس تمہارے رہے گا. ذرا سوچئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین موجود ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد موجود ہے, آپ کا شجرہ نسب موجود ہے, آپ کے پچھلوں کا علم ہے, آپ کے اگلوں کا علم ہے, آپ کی ذات اور ہستی کا علم ہے. میرا رب چاہتا تو نبی کا انتخاب کسی اور مخلوق میں سے کرتا, عرش پر جا کے بٹھا دیتا, کون پوچھ سکتا. لیکن اللہ نے احسان جتلایا ہے حضرت انسان جتلایا حضرت انسان پر کہ میں نے تم میں سے انتخاب کیا ہے اور تم ہی کو دے دیا. دنیا میں انسان مال دے سکتا ہے, جان دے سکتا ہے, عزت دے سکتا ہے, اولاد قربان کر سکتا ہے, والدین قربان کر سکتا ہے, لیکن اپنا محبوب کسی کو دیتا. اللہ نے اتنی نعمتیں دینے کے باوجود احسان نہیں جتلایا. لیکن جس دن اپنا محبوب ہمارے حوالے کیا اس دن پروردگار عالم نے لقد من اللہ علی المؤمنین, مومنوں میں نے تم پہ بہت بڑا احسان. اس لیے نبی کی عظمت کا, آپ کے مقام کا, آپ کی رفعت کا, آپ کی سربلندی کا کوئی مقابلہ. ساری زندگی ریاضتیں کرے, عبادتیں کرے, سجدے کرے, رکوع کرے, ذکر و اذکار کرے, قرآن کی تلاوت کرے, اللہ کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہ کرے. خدا کی قسم ساری زندگی بیت اللہ کے اندر سجدہ ریز رہنے والا شخص بھی نبی کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا. ہم تو یوں کہتے ہیں جو پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر جا رہا ہے, آپ سوار ہیں اور آپ کے پیچھے لوگ اونٹوں پر سوار ہیں. آپ جس گھوڑے پر سوار ہیں, جس سواری پر سوار ہیں, اس سواری کے قدموں سے اڑنے والی دھول جب اڑ کر پیچھے والوں کے اوپر پڑتی ہے تو اس دھول کا بھی ساری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس دھول کا بھی ساری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی. چاہے جائے کہ ہم یہ کہتے پھرے کہ ہم پیغمبر کی مثال دیں اور خود کو انسان سمجھیں. ذرا ہر انسان کو حق ہے کہ اپنے دامن میں بخوبی نظر ڈال کر سوچے کہ میں کیا ہوں, میری حیثیت کیا ہے, میری اوقات کیا ہے, میں کس مٹی سے بنا ہوں, میرے اندر کیا ہے, میرے باہر کیا ہے, میرے دل میں کیا ہے, میرے دماغ میں کیا ہے, میری سوچ میں کیا ہے. جو انسان یہ چیزیں سوچتا ہے نا پھر اس کو جرأت نہیں ہوتی اتنے بڑے بڑے بول بولنے کی. ذرا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بول میں پیشاب کیا اور اپنے صحابی کو کہا جاؤ باہر پھینک. اس صحابی نے نبی علیہ السلام کا بول پی لیا. ہے کسی میں ہمت؟
کوئی ایسا مقابلہ کر سکتا ہے؟ آپ کے جسد اطہر سے نکلنے والا خون صحابی پی گیا، آپ کے جسد اطہر سے نکلنے والا پیشاب صحابی پی گیا، اور نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا، آپ نے منع نہیں کیا۔ ہم میں سے کسی کا پیشاب بیت الخلاء میں گرا ہو اور پانی نہ پھینکا ہو تو دوسرے تنگ پڑ جاتے ہیں کہ کتنا ظالم انسان ہے، پانی بھی پھینک کے نہیں گیا، کتنا ظالم انسان ہے، پانی بھی پھینک کے نہیں گیا۔ کس کی عظمت کا مقابلہ کرنا؟ نبوت کا مرتبہ اور مقام سمجھو۔ جو شخص نبوت کا مرتبہ اور مقام سمجھ جاتا ہے پھر اسے اپنے اندر کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق۔